الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم علماء کرام اور عزیز ساتھیو، المستفاد الدعویہ من حیات الصحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے دعوتی استفادے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں کل ہم لوگوں نے الحمدللہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو کیا کیا اسباق اور عبرتیں ملتی ہیں اور دعوتی فائدے ملتے ہیں وہ دیکھیں۔ آج ہم ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ الحنفی، ثمامہ بن اسال الحنفی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ ثمامہ بن اسال مکے کے باہر یمامہ ایک ملک تھا، اس زمانے میں وہ ایک سلطنت ہی تھی، اس کے بادشاہ میں سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ تھے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس میں ثمامہ بن اسال کو بھی خط لکھے اور اسلام کی دعوت دیے، لیکن ثمامہ بن اسال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیے، انکار کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی ایک وقت ایسا تھا کہ وہ تیار ہو گئے، لیکن ان کے چچا زاد بھائیوں میں سے ایک آ کر ان کو روک دیے کہ آپ ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود وہ کئی صحابہ کو قتل کیے اور صحابہ کو اذیتیں دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی عزم کر دیے تھے اور اعلان کر دیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرے گا اس کو انعامات سے نوازے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ ثمامہ بن اسال اتنے کٹر دشمن ہیں اور صحابہ کو اذیتیں دیے ہیں، چند صحابہ کو قتل بھی کیے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قتل کی اجازت صحابہ کو دے دی۔ اتنے میں چند ہی دن ایسے ہی گزرے کہ ثمامہ بن اسال عمرے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے راستے سے ان کو مکہ جانا تھا۔ صحابہ کرام اس وقت مدینے کے اطراف پہرہ داری کے لیے، حفاظت کے لیے راتوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ ثمامہ بن اسال اکیلے آ رہے تھے، ان کے اوپر ان کو ڈاؤٹ ہوا تو ان کو قید کر کے مسجد میں لا کر، مسجد کے ستون میں لا کر ان کو باندھ دیے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم کو کیا نکتہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کی حد درجے کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کارروائی کیے، لیکن آج کے ماحول میں اگر اس طرح کی کارروائی کرنا ہے تو اس کے لیے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک انفرادی شخص یا کوئی انفرادی جماعت، خاص کر ہمارے ملک میں، قانون کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ثمامہ بن اسال سے بڑھ کر مکے کے کفار، سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیے، صحابہ کرام کو تکلیفیں دیے، کئی صحابہ کو قتل کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ان کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کی حفاظت کیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیے۔ جب مدینہ آ گئے اور اسلامی حکومت بن گئی
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند گنے چنے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دیے، جیسے کعب بن اشرف۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب بولتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتا تھا، اور یہودی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے اس کو توڑنے کے لیے ان سے بات چیت کرتا تھا اور ان کو آمادہ کرتا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ من یریحنی من کعب بن اشرف، کعب بن اشرف سے مجھے کون آرام دلائے گا؟ تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ جا کے اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو قتل کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کو لے کر آج کل ہمارے کچھ نوجوان اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں یا اسلام کے خلاف کچھ کریں، اسلام کے خلاف جو ہے اسلام کو توہین کرتے ہوئے کچھ کہیں فیس بک میں یا جو ہے ٹویٹر میں، ایسے سوشل میڈیا میں یا کسی تقریر میں کہہ دیں تو فوراً ہمارے کچھ نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اجازت دیے جب آپ کے ہاتھ میں حکومت تھی، اور یہاں بھی ثمامہ بن اسال کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اس وقت آپ حکومت دیے جب ان کو دعوت دے چکے تھے، خط لکھ کر دعوت دے دیے، ان کو اسلام کی دعوت دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ تو آج ہم نوجوانوں میں سے یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے خود سے آگے بڑھ کر قانون کے خلاف کوئی کام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ایسے کچھ نوجوان ہیں جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ جیسے قریب میں آپ لوگ جرمن میں جو ہے سنے ہوں گے کہ ایک استاذ بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں بتائے، کارٹون جو ہے وہ یہ کر کے ایک کارٹون جو ہے نقش گیری کیا، اس کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ یہ محمد کی تصویر ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، فلاں کی۔ تو ایک بچہ اپنے والدین کے پاس گیا تو اس میں سے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توہین کی باتیں آئیں تو وہ غصے سے آ کے اس استاذ کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب کیا ہوا؟ قانونی طور پر حکومت نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے جو بھی ایسے اسلام کے خلاف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارٹون نقشگیری کریں گے، ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ یہ یہاں جو ہے اس کی پوری آزادی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کو بہت ہی نقصان ہوا۔ تو اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے ثمامہ بن اسال کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارروائی کرنے کی اجازت دیے۔ تو اتنے میں ان کو قید کر کے مسجد کو لایا گیا، مسجد کے ستون میں باندھ دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر سے پہلے آئے، فجر کے وقت آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قید کر کے ستون میں باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان چکے تھے کہ یہ ثمامہ بن اسال ہیں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کون قید کر کے لائے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو قید کر کے لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو قید کیے ہیں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کون ہیں؟ تو وہ لوگ کہے نہیں ہم نہیں جانتے، یہ ثمامہ بن اسال ہیں، جو یمامہ کے بادشاہ ہیں، یمامہ کے لیڈر ہیں، وہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان کے بندھن کو ٹائٹ مت کرو، بلکہ مضبوط مت کرو، بلکہ اس کو ڈھیلا کر دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو بھیجتے ہیں، بھیج کے کہتے ہیں کھانے کے لیے جو بھی چیز ہے لاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو بھی کھانے کی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لائی گئیں، کھانے کے لیے دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ صبح اور شام خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے دودھ نتھار کر ان کو دیا جائے، ویسے ہی دیا گیا۔ یہاں اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن، اس کو قید کر کے لایا گیا۔ صحابہ کرام کو جب ثمامہ بن اسال کے بارے میں معلوم ہے یہ ثمامہ بن اسال ہے تو بہت ہی جوش میں آ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے بندھن کو ڈھیلا کر دو۔ خود اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لا کے دیے، خود اپنی اونٹنی سے دودھ نتھار کر دینے کا حکم دیے۔ کیونکہ جب کوئی آدمی منصب میں بڑا ہوتا ہے تو اس کی اسی طرح کی عزت کرنا ضروری ہے۔ یہ دعوت کے حکمت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ کے نبی ہیں، حکمران ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عہدے پر ہیں، تو یہ شخص اپنی جگہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے اور بڑے عہدے پر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی عزت اس کو دیتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ جاہلیت میں جو آدمی تم میں بہترین تھا، جو منصب والا تھا، وہ اسلام میں بھی منصب والا بنے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انزل الناس منازلہم، جن لوگوں کی جو عزت ہے وہ عزت ان کو دے دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیے۔ تو آج بھی ماحول میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے عہدے پر ہوں گے، منصب والے ہوں گے، تو ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ ابھی آپ لوگ جو ہے درس دیکھے، کیا درس؟ ہندو مذہب پر۔ تو یہاں ایف سی، بی سی، ایس سی، ایس ٹی، یہ سارے طبقات کو آپ دیکھیں، اونچے طبقے کے لوگ، نچلے طبقے کے لوگ، درمیانی طبقے کے لوگ۔ اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے، مساوات کی تعلیم دیتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے؟ سارے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے۔ جب اسلام کی دعوت دیتے تو سارے لوگوں کو ایک ہی طریقے سے ہم لوگ دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم برہمن تھا، وہ آ کے بولا کہ ارے تم لوگ جو ہے بڑے اچھے لوگ ہو، لیکن تم لوگ جب کوئی پروگرام کرتے، ہم لوگ جو ہے غیر مسلموں کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا تم لوگ سب کو ایک ساتھ ملا کے بٹھا دیتے، ہم کو بھی بلاتے اور نچلی ذات لوگوں کے ان کو بھی بلاتے، سب کو جو ہے ایک ہی جگہ تم لوگ جمع کر کے بٹھا دیتے، ہم لوگ ہرگز ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اگر تم کو بلانا ہے تو صرف ہم کو بلاؤ، ہم لوگ آئیں گے۔ تو یہ جو ہے ان کی ذہنیت ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا ان کی ذہنیت بدلے گی؟ نہیں بدلے گی۔ اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ بلائیں گے تو ہرگز دونوں نہیں آئیں گے۔ آپ اگر بلانا چاہتے ہیں، اگر اونچے طبقے کا ہے تو اس کو الگ سے بلانا ہے، اور نچلے طبقے کا ہے تو اس کو الگ سے بلانا ہے۔ اب اسلام میں تو مساوات ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان سوال کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے نا۔ مسجد میں مالدار، غریب، حکمران سب جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو الگ الگ جو ہے بلانا ہے، الگ الگ بٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ دعوت کی حکمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت کی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو جب دعوت دیے تو صرف انہی کو بٹھا کے بات کی، دوسرے طبقے کے لوگوں کو صرف انہی کو بٹھا کے بات کیے ہیں۔ یہ سیرت میں جو ہے ثبوت ملتا ہے۔ تو اس طرح جن کی جو حیثیت ہے اس جگہ پر رکھ کر ان کو دعوت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیسے دعوت دیے؟ نچلے طبقے کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دیے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب۔ جو لوگ غلام طبقے کے تھے اور نچلے طبقے کے تھے ان کو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کلکم من آدم و آدم من تراب، یہ کہہ کر دعوت دیے۔ اور جو درمیانی طبقے بی سی کے لوگ تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دیے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اور جو اونچے طبقے کے لوگ تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت دیے؟ یا معشر قریش قولوا لا الہ الا اللہ تملک لکم العرب والعجم۔ تو آج جو اونچے طبقے کے برہمن لوگ ہیں، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ 2.5% لوگ یہی پورے حکومت پر چھا گئے ہیں، یہی آج حکومت کر رہے ہیں پردے کے پیچھے سے، تو ان کو کیا کہنا ہے؟ یا معاشر برہمن قولوا لا الہ الا اللہ تملک لکم الپاکستان والبنگلہ دیش۔ تو اس طرح کی جو ہے دعوت، یعنی ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی نفسیت کیا ہے، وہ کس کیٹیگری کے ہیں، اس کو جان کر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور اس طرح کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کے ساتھ یہی کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ان کو کھانا بھیجے، دودھ نتھار کے دینے کا حکم دیے، سب کچھ کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ اے ثمامہ، تم جو ہے میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا رائے ہے؟ تو ثمامہ نے کہا عندی یا محمد خیر، فإن تقتل ذا دم وإن تنعم على شاکر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت۔ اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ قاتل کو اس کی سزا کے طور پر قتل کریں گے، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار بن کے رہوں گا، اگر آپ مجھے رہا کرنے کے لیے مال و دولت چاہتے ہیں تو آپ جتنا مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کا کوئی جواب نہیں دیے۔ پھر وہی حکم دیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر کھانے پینے کی چیزیں، دودھ سب دیا گیا تھا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہی پوچھتے ہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو، تو یہی جواب دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یہی جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دو۔ اب یہاں دیکھیے، 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وہ قیدی کی حیثیت سے تھے۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سلوک دیکھے، ان کے عبادتوں کے طریقے کو دیکھے، ساری چیزوں کو انہوں نے اسٹڈی کیا۔ تو یہاں ایک چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ ایک آدمی اگر اونچے منصب میں ہے تو ہمارے عادات و اطوار، ہمارے سلوک اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پر غور کرتا رہے گا۔ ایسی بات نہیں ہے وہ سرسری نظر سے ایسے ہی گزر جائے گا، بلکہ وہ ہمارے ہر ادا کو نوٹ کرتا رہے گا۔ یہاں ثمامہ بن اسال ہر ادا کو نوٹ کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو رہا کر دیے تو وہ ایک دور جگہ میں بقیع کے پاس گئے، وہاں نہائے، پھر اپنی سواری میں واپس آئے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سلوک سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے وہ جو ہے ہم ان کے چہرے پر پہچان سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان سے پہچان لیے کہ متاثر ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی اکراہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور بھی نہیں کیے۔ 3 دن تک دیکھے، اچھا سلوک کیے، پھر ان کو رہا کر دیے، تو یہ سلوک خود الحمدللہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوگا، صرف ہمارے سلوک سے ہی ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کو باقاعدہ دعوت دینی پڑے گی، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 80 سے زائد مرتبہ دعوت دیے،
جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کر کے بھیج دیتے. پہلی مرتبہ جو گالی دیے اس سے سخت گالی دوسری مرتبہ دیتے, دوسری مرتبہ اس سے سخت تیسری مرتبہ دیتے. پھر ایسے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت رویہ کرتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اس کے باوجود ان کو اسلام کی دعوت دیے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے بارے میں کہتے ہیں, کیا خالد بن ولید جیسے ہوشیار آدمی کو ابھی اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا کیا؟ تو اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو کبھی کبھی دعوت بھی دینا ہے, کبھی کبھار لوگ ہمارے سلوک سے اسلام قبول کریں گے. اکثر و بیشتر دعوت دینی ہی ہے, یہ ہم کو احادیث سے صاف طور سے ملتا ہے. تو یہ اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا, آپ کے ساتھی لوگ مجھے پکڑ کر لائے, اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ عمرے کے لیے جائیے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسلامی طریقے سے عمرہ کریں گے. پھر عمرے کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے اور تلبیہ سکھائے. تو یہاں ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تربیت, جیسے کل ہم دیکھے, تربیت بہت اہم ہے. یہاں ثمامہ بن اسال باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں, اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے کا حکم دیتے ہیں, لیکن اسلامی طریقے سے. تو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں, پہاڑوں پر زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے. یہ سب سے اسلامی تاریخ میں یہ سب سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مکے کے اندر داخل ہونے والے صحابی ہیں, اول الملبی ہیں یہ. تو نبی جب تلبیہ کی آواز سنیں تو چاروں طرف سے مکے کے کفار برہم برہم ہو کر, غصے میں آ کر اپنے تلواروں کو نکال کر جہاں سے آواز آئی ادھر جمع ہوئے. ایک نوجوان کیا ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا. تو فوراً وہاں کے قریش کے سرداروں نے کہا کہ ان کو کچھ مت کرو, کیونکہ وہ ثمامہ بن اسال یمامہ کے بادشاہ ہیں, اگر تم ان کو قتل کریں گے تو وہاں سے ہم کو غلہ آ رہا ہے, وہ غلہ بند کر دیں گے, پھر ہم جو ہے بھوکے مر جائیں گے. تو یہ عمرہ کیے, عمرہ کرنے کے بعد مکے کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. دعوت دینے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی میں مسلمان ہو گیا, اگر تم لوگ غلہ چاہتے ہو کہ ہمارے امامہ سے تم لوگوں کو غلہ آئے اناج آئے تو تم لوگوں کو مسلمان ہونا ہے, ورنہ میں اللہ کی قسم, اس کعبے کے رب کی قسم, میں بند کر دوں گا. ویسے ہی بند بھی کر دیے. چند سال دیکھے مکے کے لوگ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے, آ کر کہے کہ یا رسول اللہ, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, اے محمد ہمارے بچے بھوکے ہمارے چوپائے مر رہے ہیں, ہم لوگ بھوکے ہیں. ثمامہ بن اسال یمامہ سے ہم کو اناج بھیجتے تھے, وہاں سے ہم کو اناج آتا تھا, ابھی وہ بیکاٹ کر دیے. آپ ان سے بات کیجئے کہ دوبارہ وہ ہم کو غلہ بھیجیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کو کہتے ہیں, خط لکھتے ہیں کہ آپ اناج مت روکیے, ان کو پھر سے جاری کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. تو یہاں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کفار کے ساتھ سخت سلوک کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا حکم دیتے ہیں. جیسے کل ہم دیکھے کہ مدعو کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. چاہے وہ ہمارے ساتھ سختی کا رویہ کرے, لیکن ہم ان کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے, ضروری ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ اناج بھی جاری کر دیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت اچھے تعلقات میں رہے, اور یمامہ میں اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے. یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو اسلام کے کٹر دشمن تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سلوک کی وجہ سے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کے جانثار صحابی بنے. تو ان کے
زندگی سے ہم کو دعوت کے لیے بہت سے نکات ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دعوتی نقطہ نظر سے پڑھ کر اس سے جو بھی سبق ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔